أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، جس کا کچھ پارٹ ہم نے پچھلے ہفتہ کر لیا تھا، تو آج اس کا باقی حصہ شروع کر رہے ہیں. جو لاسٹ ٹائم تھا مما تنبت الارض من بقلها، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. تجوید کے قواعد کے مطابق یہاں پہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے اقلاب کا قاعدہ. یہ اقلاب ہے، یاد رہے. نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو اسے اقلاب کا قاعدہ کہیں گے، اگر میم ساکن کے بعد آئے تو اسے اخفاء شفوی کہیں گے. ان دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو جب نون ساکن کے بعد آئے تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، یہ ہے لفظ اقلاب کا معنی. اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو اس میم کا اخفاء شفوی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آگے ہے، یہاں پہ کیا کلمہ ہے؟ سا. اس سا کو سین سے علیحدہ کرنا ہے. تو ادا کرتے وقت جب نوکے لسان اوپر والے دانتوں سے آ کے لگے گی تو یہ سا ادا ہوگا، لیکن اگر اندر رہے گی اور دانت بند رہیں گے تو وہ سین ہو جائے گا. مم بق، قاف قلقلہ ہے. قطب جدن، قاف تا با جیم دال. تو اگر قاف ساکن ہو تو اس کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں. یہاں پہ ہوگا مم بقلها وکسائها وفومها وعدسها وبصلها. یہ سارے نارمل حروف ہیں. عدسها وبصلها، سین اور صاد، یہ پتلا اور موٹے کا خیال رکھنا ہے. قول، قول لوتھڑا جو ہے قوا وہ بالمقابل تالو کے ساتھ لگنا چاہیے اس حرف پہ. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. تو یہاں با کے اوپر قلقلہ، دال کے اوپر قلقلہ، ٹھیک ہے جی. اسی طرح بالذی، زال کا مخرج اسی سا کا مخرج ہے. سا زال ظا، یہ حروف لسویہ ہے. آگے ہے، اگر آپ یہاں پہ رک گئے ہیں تو اس کو آگے اہبتو کر کے پڑھیں گے. یہ حمزہ وصلی ہے. اگر یہ کتابت کے اصول کے مطابق یہاں اس حمزہ کے نیچے کسرہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. جی تو بہتر ہے کہ اس کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے میں نے پڑھا ہے، کہ یہاں پہ آپ رکے اور آگے اس کو پڑھیں اہبتو، ٹھیک ہے. لیٹ اس سے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ملا کر پڑھوں تو یہاں آ کے وقف کروں مصرع پہ، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا، یہاں پہ نون قطنی بنے گی، جس کو ہمارے لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ شکل یہ بن جائے گی. میں لکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں. خیرن بیتو. تو یہاں پہ کیا مسئلہ بنے گا؟ اگر ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو
تو یہ ہے حمزہ وصلی. حمزہ وصلی اپنے ملا کر پڑھنے کے موقع پر وہ اپنی جو ہے حرکت اس کو حذف کر دیتا ہے. تو کیا ہو، جب یہ حرکت حذف ہو جائے گی تو آپ کے پاس دو ساکن اکٹھے آ گئے. اس تنوین کو آپ نے کھول کر اس طرح لکھ لیا نا تو یہ بنے گا خیرن. ایسے ہی ہے نا، پڑھنے میں تو ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، تو لکھنے میں ہم نے جیسے پڑھتے ہیں وہ لکھ لیا. تو یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے. تو عربی کا اجتماع ساکنین کا قاعدہ ہے کہ اگر ما قبل مدہ نہ ہو، ہم یا قوم کا میم نہ ہو، من کا نون نہ ہو، واو لین جمع فعل کی نہ ہو، تو اس کو کسرہ دی جاتی ہے. تو اس کو پڑھا جائے گا کسرہ کے ساتھ. تو یہ پھر اس کو پڑھا جائے گا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. تو یہ رن نہبتو ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں جی، اس کو ایسے نارمل پڑھتے ہیں. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله غین بھی موٹا اور ضاد بھی موٹا، تو ان کو موٹا پڑھنا ہے. وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. قاف کو میں نے ساکن کیا خود، قاف کے نیچے کسرہ تھی، جب اس کو خود ساکن کیا تو اس کے اوپر کلکلا کرنا ہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. عین کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے لیکن جھٹکا نہیں دینا اس کو. یہاں پہ واو ساکن دو ہم جن صرف اکٹھے آگے ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو اس واو کا اس واو کے اندر ادغام ہوگا. اصل میں یہ کلمہ ہے عصاؤ، ان سب نے نافرمانی کی. آگے واو ہے وَقَانُوا يَعْتَدُونَ وہ سب، تو یہ واو کا اس واو کے اندر ادغام ہوگا. تو اس کو پڑھا جائے گا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا واو کو تشدید کے ساتھ، جیسے یہاں نارمل ہے هُمُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ علیہم الذلۃ. لام کو بھی میں نے تشدید کے ساتھ پڑھا، دو حرف پڑھے، اور زال کو بھی اسی طرح اس واو کو بھی دو واو پڑھا جائے گا. آگے علم صرف کی طرف چلتے ہیں. من حرف جر ہے، بقل قاف ساکن ہے اس کا، اور لام کو کسرہ کس نے دی؟ من نے. تو یہ اسم ہے، ہا جو ہے یہ بھی اسم ہے، تو یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب اضافی. واو پھر عطف ہے، کسائی یہ بھی اسم ہے جمع ہا اسم ضمیر، یہ دونوں مل کے بھی مرکب اضافی. واو پھر عطف ہے یہاں پہ، یہ ان اسماء کے درمیان عطف ہے. فومہا پھر یہ اسم جمع اسم دونوں مل کے مرکب اضافی. واو پھر عطف عدسیہا، یہاں پہ پھر اسم جمع اسم، تو یہ بنے گا مرکب اضافی. پھر واو حرف عطف باصالیہا، اسم جمع اسم مرکب اضافی. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 مرکب اضافی ہیں جن کے درمیان واو ایک عطف آ رہا ہے. تو زمین جو اگاتی ہے مم
बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। इनका मानी आपको अच्छी तरह आता है। तो आगे चलते हैं। क़ौला, ये फिर वही रूट वर्ड है इसका, क़ाफ वाव लाम, क़वाला से क़ाला बना, फ़ेल माजी, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। आ जो है ये हरफ़े सवाल है। तस्तब्दिलूना, इसमें रूट वर्ड है बदल। तो जैसा कि हमें शक्ल से ही नज़र आ रहा है ये बाबे इस्तिफ़ाल से है, तो ये बनेगा इस्तबदला यस्तबदिलू। मैं बाब का नाम लिख देता हूँ, रूट वर्ड लिख दिया इस्तिफ़ाल, तो ये बनेगा इस्तबदला यस्तबदिलू, यस्तबदिलू यस्तबदिलानी यस्तबदिलूना, तस्तबदिलू तस्तबदिलानी यस्तबदिलना, तस्तबदिलू तस्तबदिलानी तस्तबदिलूना। ये जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, ठीक है। बाबे इस्तिफ़ाल है और फ़ेल है मुज़ारे। आगे है अल्लज़ी, इसमें मौसूला वाहिद के लिए, हुआ ज़मीर मुनफ़सिल मरफ़ू, अदना इसका रूट वर्ड है दाल नून वाव दनू, दुनिया भी इसी से बना हुआ है। तो ये इसमें मुबालगा का सीगा है, जैसे है ना वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, तो ज़्यादा कमतर होने के माने में है। ये इसको अफ़अला के वज़न पे ले जाए ना, इसमें मुबालगा अहसना के वज़न पे, अज़लमा के वज़न पे, तो ये बनेगा अदनवा। तो ये नून जो है, इस नून के फतह की वजह से ये वाव किस में बदलेगी, अलिफ में, ठीक है जी। एक कुलिया मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कुलिया है कि इन जनरल रूल है कि जो अलिफ असल में वाव हो वो अलिफ ही लिखा जाता है। मसलन इसकी मिसाल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे दावा, दावा को जब हमने दाआ बनाया तो हमने लिखने में उसको दाआ ही रखा, लेकिन क्या वजह है कि ये भी लफ्ज़ तो उसी तरह हरफ वाव है, तो यहाँ पे अदनावा की जगह पे जब हमने अदना बनाया तो इस अलिफ को हम वापस या की तरफ ले गए। जैसे ये दावा की मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, दाआ बना, तो अगर हम कहें वहाया, तो ये हम बनाते हैं वहा, इस तरह। तो कुलिया ये है कि जब तीसरा कलमा या हो तो उसको या लिख के उसके ऊपर खड़ी ज़बर डाली जाती है। अगर वो 1, 2, 3 या चौथा या चौथे से आगे वाला कलमा अगर वाव भी हो तो वो भी या बन जाता है। ये कानून है। ये पहले हमने एक लफ्ज़ बनाया था, उस पर हमने ये बात की थी। तो इसलिए हमने इसको चौथी जगह पे वाव को जब हमने अलिफ से बदला तो उसको हमने या लिखना है, तो उसके ऊपर खड़ी ज़बर डाल दी है। बिल्लज़ी बा हरफ जर है, अल्लज़ी इसमें मौसूल, हुआ फिर ज़मीर मरफू मुनफसिल, खैरुन इस्म, इहबितू ये क्या है जी, इहबितू फ़ेल अमर है। ये हबता यहबितू, तो दरबा यदरिबू के वज़न पे तहबितूना था। ये फ़ेल अमर बनाने का तरीका ये है कि इलामत मुज़ारे हज़फ कर दें, आखिर में नून राबी हो गिरा कर अलिफ का इजाफ़ा करें। अगर पहला कलमा साकन बजे तो एक अलिफ का इजाफ़ा करें, और अगर आइन कलमा की हरकत कसरा हो तो इसको कसरा दे दें, तो ये लफ्ज़ बनेगा इहबितू।
حبوط کہتے ہیں کسی کا اوپر سے نیچے کو جانا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوز کیا لفظ اہبتو، تو یہاں پہ بھی ان کا کسی اونچی جگہ سے نیچے مصر کی طرف جانے کا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال واللہ عالم، لفظ یہ ہے کہ تم چلے جاؤ، اتر جاؤ۔ مصرن اسم ہے، کسی شہر کا نام ہے، فا حرف عطف ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، یہ حرف ہے کون سا؟ مشبہ بالفعل۔ لکم جر مجرور، ما جو موصولہ ہے الذی کے معنی میں، سألتم سألا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین حمزہ اور لام۔ سألا سألتا سألتما سألتم فعل ماضی ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو پھر عطف ہے یہاں پہ، ضربت یہ فعل ماضی مجہول ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، علیہم علی حرف جر اور یہ اس میں مجرور جو ضمیر ہے، الذلت الف لام کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے، ذلت اردو کا جانا پہچانا لفظ ہے، والمسکنۃ یہ بھی اسم ہے، وباؤ یہ باؤ جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، واؤ پھر حرف عطف ہے یہاں پہ اور یہ با واؤ اور حمزہ، بوا۔ جب بوا کو ہم نے باوا او کیا تو یہ واو جو ہے اپنے ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل جائے گی، تو یہ لفظ بنے گا باؤ۔ تو اس کے اوپر مد اس لیے آئے گی کہ محل مد بھی ہے اور سبب مد اسی کلمہ کے اندر حمزہ ہے، تو یہ مد متصل بنے گی۔ بی غضب با حرف جر، تنوین کی وجہ سے اسم، اور حرف جر کے بعد بھی ہمیشہ اسم آتا ہے، من حرف جر، اللہ کلمہ اسم مجرور، ذالک اسم اشارہ۔ اصل میں یہاں پہ ذا اسم اشارہ ہے، یہ دونوں اوپر اور نیچے دونوں کے لیے میں لکھ دیتا ہوں، دونوں اسی شکل میں آتے ہیں۔ ذا اور لام جو ہے لام بعد ہے اور کاف جو ہے خطاب کے لیے ہے مخاطب۔ بِأَنَّهُمْ یہ پھر با حرف جر ہے، ان اس میں حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر یہاں پہ منصوب ہوگی کیونکہ یہ ان کا اسم بن رہی ہے۔ کانو فعل ناقص ہے، کانو فعل ناقص، جمع فعل ماضی، فعل ناقص ہو کے ماضی اور جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ یکفرون کا روٹ ورڈ کفارہ ہے اور فعل مضارع بنا یہاں پہ، کفارہ یکفرو باب نون سے ہے، نصرہ ینصرو کے وزن پہ، یکفرو یکفران یکفرون، تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بنے گا۔ بی آیات اللہ با پھر یہاں پہ حرف جر ہے، آیات اسم ہے اور یہ اللہ بھی اسم، تو آیات اللہ اسم جمع اسم مرکب اضافی بنے گا اور یہ دونوں مل کے جر کے ساتھ مجرور ہوگا تو یہ مرکب جاری مل کر بن جائے گا۔ واو پھر حرف عطف ہے، کس کے درمیان؟ یکفرون اور و یقتلون کے درمیان، تو یقتلون قتل قاف تا لام، یہ باب نون سے ہے، ناصرہ ینصرو کے وزن پہ آتا ہے تو فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ النبیین نبی، تو یہ حالت نسبی میں ہے یہاں پہ، النبی نبی نبیین نبیین،
جیسے مسلمی، مسلمہ، مسلمین، مسلمین. تو بغیر الحق، با پھر حرف جر اور یہ اسم مجرور. الحق جو ہے یہ جمع اسم، یہ دونوں غیر الحق جو ہے وہ اس مضاف مضاف الیہ بن کے اس با کا مجرور بنیں گے. ذالک پھر میں بتا چکا، بما یہ با حرف جر ہونے کے ساتھ ساتھ سببیہ بھی ہے. بی ما جو موصولہ ہے، با حرف جر کے بعد اسم آئے گا تو یہ اسم موصولہ ہے. اسو، اسایا، عین، صاد اور یا. تو یہ کیا بنے گا جی؟ بڑا آسان ہے. اسایا، اسایا، اسایو. تو اگر اسی کے اوپر یہ اعراب لگائیں تو یہ بنے گا اسایو. تعلیل سے پہلے کا کلمہ بنا ہے اسایو. تو یہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ اس صاد کے بعد یہ یا موافق حرکت ہے نہیں، تو یا یہ جو یا ہے اس زبر کی وجہ سے الف میں بدلے گی. تو ہم نے یا کو ہٹا کے یہاں پہ لکھا الف. ابھی یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے، تو دو ساکن اکٹھے ہیں، ان میں سے ایک الف کو گرا دیا تو کیا بنے گا یہاں پہ؟ آساؤ. بڑا آسان ہے. آگے واو پھر حرف عطف ہے، تو اس واو کا اس واو میں ادغام ہو جائے گا. کانو فعل ناقص ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. یہاں پہ کانو فعل ناقص، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. یہ کیا ہے؟ عین دال، ہاں جی، عدوف، اداوا. اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال واو. ٹھیک ہے جی. تو یہ تا کہاں سے آ گئی جی؟ روٹ ورڈ ہے عین دال واو. تو یہ تا کو جاننے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا فعل جو اپنے ثلاثی مزید فی کے ابواب میں. تو ثلاثی مزید فی کے ابواب میں اگر جائیں تو جانے کا طریقہ کیا ہوگا ہم دیکھنے کے لیے؟ یہ واو نون تو جمع کا ہے، سب میں آئے گا. تو باقی بچا یہ یا جو ہے وہ علامت مضارع ہے. اس کے بعد بچے دو حرف عین اور دال، اور بیچ میں آ گئی تا. ہمارے پاس تین حروف ہیں عین دال واو. عدو جس کا معنی دشمن اور حد سے بڑھ جانے والا. دشمن کو بھی دشمن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر جو نارمل ریلیشن سے حد سے بڑھ کے کچھ نہ کچھ وہ حملہ کرتا ہے. تو عین اور دال تو اصل کلمہ کے حصہ ہیں. تو ہمیں چونکہ مصدر کا پتہ ہے واو ہے، تو واو میں تیسرا حرف یہ واو نہیں ہے، یہ یاد رہے. یہ جمع کا صیغہ ہے. یہ تو ضربا ضربا ضربو ضربا یضربو یضربان یضربون میں آ جاتا ہے. یہ وہ یضربون والی واو اور نون ہے، اس کو چھوڑ دیں. تو اصل کلمہ جو ہے وہ عین ملا ہمیں اور ایک دال ملا. ٹھیک ہے، واو مسنگ ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے واو ہمیں پتہ ہے کہ حروف علت ہے، یہ کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آتا ہے. تو اس تبدیلی کی وجہ سے واو کہیں حذف ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر پتہ چلا ایک کلمہ زیادہ آ گیا تا. یہ کہاں سے آیا؟ ابھی ہم نے ثلاثی مزید فی میں جانا ہے، اور ہمارے جو زیادہ استعمال ہونے والے ابواب ہیں 8، ان میں دیکھنا ہے کس میں تا آتی ہے. تو وہ یاد کیے بغیر نہیں ہوگا کام. افعل یفعل تا نہیں ہے، فعل یفعل تا نہیں ہے، فاعل یفاعل تا نہیں ہے. آگے کیا ہے جی؟ فعل یفعل تا نہیں ہے. تفعل یتفعل تا ہے لیکن شروع میں ہے. تفعل فا سے پہلے تا آئی ہے، تو یہ بھی عین کلمہ سے پہلے تو یا ہے، یہ یا علامت مضارع ہے. ہمیں عین کلمہ کے بعد والی تا کہیں چاہیے. آگے چلتے ہیں. تفاعل یتفاعل، اس میں بھی فا سے پہلے تا آ گئی ہے، تو یہ بھی وہ نہیں ہو سکتا. آگے ہے افتعل یفتعل، تو یہ ہے فا کلمہ کے بعد تا ایک اضافی آئی ہے. تو ہمارا کلمہ ہے افتعل
تعیلو، اس کے وزن پہ یہ لفظ بنے گا یا تادی وہ، یہ یعتدیو، یعتدیو، یعتدیوانی، یعتدیونا، تو یہ وونا بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کیا ہے، ابھی لام کلمہ حرف علت ہے اور واو ہے. لام کلمہ حرف علت ہے اور واو ہے. اس کا میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر لام کلمہ حرف علت واو ہو، یا ہوتا تو وہ تو پہلے ہی مسئلہ حل ہونا تھا. تو جب حرف علت لام کلمے میں مکسور اور اس کا ماقبل بھی مکسور ہو، حرف علت لام کلمہ میں مضموم اور اس کا ماقبل بھی مضموم ہو، تو اس کی حرکت کو حذف کرتے ہیں، پھر اجتماع ساکنین ہو تو گرا دیتے ہیں. جو حرف علت لام کلمے میں مکسور ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو، جو حرف علت لام کلمے میں مکسور ہو اور اس کا ماقبل بھی مکسور ہو، جو حرف علت لام کلمہ میں مضموم ہو اور اس کا ماقبل بھی مضموم ہو، یہ دونوں نہیں آ رہے ہمارے. جو لام کلمہ میں حرف علت مضموم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں، اگر واو نہ ہو تو حرکت حذف کر دیتے ہیں. تو یہ قاعدہ نمبر 17 ہے. قاعدہ وہی ہے جو ہم یا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں جامعیت ہے، صرف یا کے لیے نہیں ایسا ہوگا، واو کے لیے بھی ایسا ہوگا. تو یہ حرف علت لام کلمہ مضموم ہے، یہ حرف علت ہے، لام کلمہ مضموم ہے، ماقبل کسرہ ہے، بعد میں واو ہے، تو یہ اپنی حرکت جو ہے وہ حرکت کر کے ماقبل کو دے گی. تو ماقبل کو جب ہم نے حرکت دی تو یہ حرکت یہاں پہ ساکن ہو گئی، تو یہ دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے یہ واو جو ہے یہ حذف ہو جائے گی، تو لفظ بنے گا یعتدون. تو یہی ہمارا کلمہ ہے یعتدون. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی ہماری باتیں علم صرف کی. آگے چلتے ہیں علم نحو کی طرف. تو پچھلی آیت کو ہم نے چھوڑا تھا یہاں پہ کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا. تو یہ جو چیزیں اگاتی ہیں تو یہ اس تنبتو، نبتا، انبتا، ینبتو پچھلی بار ہم بنا چکے ہیں، اردو فاعل ہے اس کا، تو یہ متعلق ہوں گی تنبت الارض کا. تو یہ پانچوں اس کے اوپر عطف آ رہے ہیں، اس پہ کوئی اتنی یہ جار مجرور ہو کے اسی کا متعلق بن رہے ہیں، اور مرکب عطفی ہے ایک بہت بڑا، 5 اسماء کا جو حرف جر کے ساتھ 5 مرکب جاری مضاف مضاف الیہ بن کے ان کے عواطف ہیں، یہ تو عطف ہے یہ. تو یہ بنے گا زمین جو اگاتی ہے، زمین معنوی کے اعتبار سے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور، پیاز، یہ چیزیں ہیں، ان کے نام جو ہیں. تو آگے ہم آتے ہیں قال. پھر قال میں یہ ہوا ضمیر ہے. کچھ علماء لکھتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کچھ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا. تو یہ سوال جو ہے یہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے، کون یہ یعود الی من، وہ ہے موسیٰ او رب. یہ تفسیر کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو بھی ہو وہ علماء جو لکھیں گے وہ ٹھیک ہے. تو قالا میں ہوا جو ہے وہ فاعل ہے، چھپا ہوا ہے. اس میں ہوا چھپا ہوا ہے تو وہ فاعل ہے. تو تستبدلون میں حروف سوال ہو گیا،
تستبدلون میں یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر بن کر فاعل بن رہی ہے. تو یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی طرف جا رہی ہے، چونکہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں یہ من و سلوہ پسند نہیں ہے، کوئی اور چیز دی جائے. تو وہ سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے تستبدلون الذی، الذی کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے یہ حالت نصب میں ہے، محلن منصوب ہے یہ، اور یہ مفعول بھی بن رہا ہے. تم اچھا تستبدلون میں ذرا باب کی خصوصیت پہ بھی بات کر لیں. بدل اس کا روٹ ورڈ ہے، بدل کے ساتھ است آیا ہے. کسی بھی کلمے کے ساتھ است آ جائے تو اس میں اس کلمے کی چاہت ہو جاتی ہے. تو اس کا معنی بنے گا کیا تم بدلنے کی چاہت رکھتے ہو، بدلنا چاہتے ہو الذی کو. تو وہ الذی کیا ہے؟ یہ اس میں موصولہ ہو کے آگے اس کا صلہ ہوگا. تو یہ ہے، یہ موصولہ ہے اور آگے اس کا صلہ آ رہا ہے ہوا ادنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اس با کو کہتے ہیں ہم بائے جر اور بائے مبادلہ. پھر الذی یہ جر اور مجرور، یہ مرکب بنے گا. ہوا خیرن، پھر یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر. تو اس دونوں جملوں کا یہ صلہ ہوا. یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ صلہ بنے گا اس موصولہ کا، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ صلہ بنے گا اس کا. تو ہو کیا رہا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، وہ بھی مفعول بھی ہے. تو با جو ہے وہ مبادلے کا کام کر رہا ہے. تو اس جملے کو اس جملے سے بدلنا ہے. تو پوچھا جا رہا ہے کیا تمہاری، تم سب کی چاہت ہے بدلنے کی؟ یہ الف سین تا کا معنی ہے بدلنا، چاہتے ہو بدلنا اس چیز کو. وہ چیز کیا ہے؟ ہوا ادنا بالذی ہوا خیر. جو کم تر چیز آپ مانگ رہے ہو اچھی چیز کے بدلے، کیا تمہاری چاہت یہ ہے؟ تو یہ ہے ان دونوں صلہ موصول کا تعلق آپس میں. آگے ہے اہبتو. یہ پھر مقول ہے، جیسے ہوتا ہے نا ہر قول کا ایک مقول ہے. اس قالہ کا مقول کیا ہے؟ یہ ہے اتستبدلون تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تو یہ سارا جو جملہ ہے یہ جمع وہ جملہ اس قالہ کا، اس کو کہیں گے مقول. مقول القول، یہ قول ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ دونوں مل کے ہوئے. آگے ہے یہ علماء لکھتے ہیں یہ فعل امر جو ہے اس میں واو علامت ضمیر ہے، یہ فاعل بن رہی ہے. تو نیچے چلے جاؤ. کون نیچے چلے جاؤ؟ یہ واو. واو واحد ہے یا جمع؟ جمع. انہی بنی اسرائیل کو جو بدلنا چاہتے ہیں یہ واو، اور یہ واو ایک ہی گروپ آف پیپل ہے. تم سب نیچے اتر جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ مصرن، ایک شہر کی طرف، مصر کی طرف. تو یہ منصوب بھی ہے، مفعول بھی ہے، یہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو جملہ ہے یہ بھی مقول بنے گا اس فقلنا کا. یہاں پہ جو محذوف ہے فقلنا. قال اتستبدلون بالذی هو خیر فقلنا اہبطوا مصر. تو یہ فقلنا کا مقول کیا ہے؟ اہبطوا مصر. یہ حالت نصب میں ہوگا پورا جملہ فعلیہ. یہ جملہ ایک فعلیہ ہے جو حالت نصب میں ہو کر مقول بن رہا ہے اس فقلنا مخذوف کا. یہ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں مخذوف ہے، چھپا ہوا ہے بات.
فَإِنَّ لَكُمْ، فَإِنَّ کیا ہے جی؟ عطف ہے، فا عطف ہے یہاں پہ، ان حروف مشبہ بالفعل ہے. یہ ما جو ہے نا ما موصولہ ہے، پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے، اور یہ اسم انا ہے. اسم انا جو ہے وہ مؤخر ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ مقدم ہے. خبر مقدم انا کی. فَإِن جیسے ہے نا ان اللہ، ان کے ساتھ ہی اللہ اس کا اسم ہے. یہاں پہ اس کا اسم جو ہے فَإِنَّ مَا لَكُمْ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا، تو فَإِنَّ مَا بے شک وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی خبر کیا ہے؟ لکم، وہ تمہارے لیے ہے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے یہ لکم خبر مقدم ہے ان کی، اور اس کا اسم جو ہے وہ اسم موصولہ وہ مؤخر ہے، موصولہ ما صلہ کے. صلہ کیا ہے جی اس کا؟ یہ صلہ ہے. صلہ میں تم ضمیر ہے، یہ علامت ضمیر فاعل ہے. فعل کیا ہے؟ سألہ. تو یہ فعل جمع فاعل ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس ما موصولہ کا صلہ ہے. سو فَإِنَّ نو ڈاؤٹ بے شک، ما سألتم جو تم سوال کرتے ہو اس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ لکم، وہ تمہارے لیے حاضر ہے، وہ جا کے مصر سے لے لو. وَضُرِبَتْ پھر واو یہاں پہ عطف ہے. ضربت فعل ماضی مجہول ہے، اس میں تائے تانیث جو ہے یہ علامت ضمیر ہے اور یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع. یہ مرفوع ہے، تو مرفوع ہو کے یہ کیا بنے گی جی؟ یہاں پہ یہ بھی علامت ضمیر تھی، ہم نے کہا یہ فاعل ہے. یہاں پہ یہ علامت ضمیر ہے، یہ مرفوع ہے. یہاں پہ بھی وہ مرفوع تھی جی، بتائیں جی. یہاں پہ یہ مرفوع ہو کے کیا بنے گی؟ 8 مرفوعات میں سے. رفیق صاحب نے جواب دینا، مجھے پتا ہے. مجھے پتا نہیں. اچھا جی، یہ فعل ماضی مجہول ہے اور فعل ماضی مجہول کا جو ہے وہ نائب فاعل ہوتا ہے. تو نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ نائب فاعل ہے. فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل ہے. علیہم یہ اس کا متعلق ہے، اسی فعل کا جار مجرور ہو کے متعلق ضربت. الذلۃ، یہ جو تا تانیث جہاں پہ چھپی ہوئی تھی علامت ضمیر مرفوع ہو کے نائب فاعل تھی، وہ آگے ہمیں چونکہ ایک اسم مرفوع نظر آیا اور اس کے ساتھ عطف کے ساتھ دوسرا بھی اسم مرفوع، تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں اسماء مرفوع جو ہیں نا یہ اس کے نائب فاعل ہیں مل کے. تو ان کے اوپر مسلط کر دی. ضربہ کا معنی بہت زیادہ ہے نا. ضربہ کا معنی مارنا، ضربہ کا معنی بیان کرنا، ضربہ کا معنی مسلط کر دینا. تو ذلت اور مسکنہ جو ہے ان کے اوپر مسلط کر دی. سورہ کہف میں آتا ہے فضربنا، ان کے کانوں کے اوپر ہم نے تھپیڑا تاکہ وہ سو جائیں. پھر ضربہ یضرب سورہ مزمل میں آتا ہے سفر کرنے کے معنی میں. پھر ضربہ کا معنی اور بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ مختلف معنی ایک ہی لفظ کے آتے ہیں عربی زبان میں. تو یہاں پہ پتہ چلا آپ کو کہ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی علیہم، ان کے اوپر کیا؟ ذلت اور مسکنت. وباؤ بغضب من اللہ، آگے ہے وباؤ. وباؤ میں کیا ہے جی؟ وہ پھر گئے، وہ گھر گئے. یہ ہے علامت ضمیر اور یہ اس کا فعل ہے. علامت ضمیر مرفوع ہو کے فاعل بن رہی ہے. تو یہ فاعل جو ہے وہ انہوں نے یہ فعل کیا
ٹھیک ہے جی. تو با کا مطلب یہاں پہ ساتھ ہوگا جر یا میں غضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب میں وہ گھر گئے. تو یہ من اللہ جار مجرور اور یہ با حرف جر، یہ تینوں جو مرکب ہیں یہ مل کے ہم کہیں گے یہ متعلق ہیں باؤ کے. ذالک اس میں اشارہ، یہ پیچھے جو بات گزر رہی ہے تو اس میں اشارہ ہے کیوں ہے یہ با سببیہ ہے. با حرف جر ہونے کے ساتھ ساتھ سبب ہے. ابھی با کے بعد آنے والا جملہ جو ہے اس سارے کام کا سبب بتا رہا ہے. سبب کیا ہے جی؟ بِأَنَّهُمْ، ان کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. یہ ہم کیا ہے؟ اسم ان. ٹھیک ہے جی. یہ ان اور اس کا اسم دونوں اکٹھے ہیں. کانو کیا ہے؟ فعل ناقص. کانو کا اسم کیا ہے؟ یہ واو فعل ماضی میں یہ واو علامت ضمیر ہے اور یہ کیا بن رہی ہے؟ کانا کا اسم. تو کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے. کان اللہ علیما حکیما. تو یکفرون کیا ہے جی؟ یہاں پہ یہ علامت ضمیر ہے اور یہ فاعل بن رہی ہے. با حرف جر ہے. آیات اللہ، آیاتی یہ حالت نصب میں ہے. آپ کو پتہ ہے جمع مونث سالم جو آیاتی، السماواتی، آتی کے آنے والے وزن پہ آنے والے کلمات جو ہیں وہ منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں. جمع مونث سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اس کی کسرہ ہونے کے باوجود ہم کہیں گے یہ منصوب ہے. یہ آیات کیا ہے؟ منصوب ہے. تو وہ یہ فاعل کیا فعل کرتا تھا؟ انکار کرتا تھا کس مفعول کا؟ آیات کا. تو فعل جمع فاعل، فعل جمع فاعل جمع مفعول، یہ پورا ایک فکرہ بنا جو خبر بنے گا کس کا؟ یکفرون بآیات اللہ. یہ پورا جملہ جو ہے یہ ہم کہیں گے کانا کی خبر ہے. کانا کی خبر. تو کانا کا اسم اور اس کی خبر سب مل کے اس انا کا کی خبر، انا کی خبر سوری، انا کا اسم ہے ہم اور یہ پوری کی پوری انا کی خبر. کانا فعل ناقص کا اسم اور اس کے بارے میں خبر، یہ پورا جملہ جو ہے انا کی خبر بن جائے گا. ذالکہ یہ ہوا ایسے، بے شک نو ڈاؤٹ کہ وہ سب کے سب کیا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کام ہوا؟ یکفرون بآیات اللہ. آگے چلتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. تو یہ واو جو ہے اگر عطف مان لیا جائے اس یکفرون کے اوپر تو کانو کا عمل اس پہ بھی ہوگا اور اس پہ بھی ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ یکفرون میں فعل ماضی استمراری کیسے بنتی ہے کہ فعل مضارع کے اوپر اگر کان آ جائے تو وہ فعل ماضی استمراری بن جاتی ہے. ماضی استمراری ہوتی ہے کسی چیز کا ماضی میں بار بار ہونا، مقرر ہونا. مقرر کاف کشک والے سے کہہ رہا ہوں، قرار، کررا یکرر، بار بار ہونے کو. تو یہ وہ بات بار بار کیا کرتے تھے ماضی میں. اگر یہ کانو کا یکفرون کا اس فعل کا عطف اس یقتلون پہ ہو تو پھر کانا کا اثر اس میں بھی آئے گا، پھر یہ بھی ماضی استمراری بنے گا. یقتلون واو علامت ضمیر اور فاعل، قتل فعل یہ مفعول حالت نسبی میں ہے، منصوب ہے، اسم ہے. تو فعل جمع فاعل جمع مفعول، با یہ متعلق یقتلون.
با جمع اسم جمع اسم مرکب اضافی بن کے یہ مرکب اضافی اس با کا مجرور بنے گا اور یہ متعلق بنے گا یقتلون کہ وہ نبیوں کو بغیر حق کے بغیر کسی وجہ سے قتل کیا کرتے تھے. اچھا جی یہ ذالکہ اس میں اشارہ تو تھا اس بات کی طرف فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ یعنی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو ہے مسلط کر دی گئی اور وہ گھر گئے اللہ کے غضب میں. یہ کیوں ایسے ہوا؟ ذالکہ سے مراد یہ پہلے والی آیت ہے کہ کیوں ایسے ہوا کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے, وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا کرتے تھے. اچھا آگے یہ کام کیوں ہوا؟ ذالکہ, پھر یہ ذالکہ آ گیا, پھر یہ باسببیہ آ گیا ما عصوا کانوا یعتدون. یہ کام وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ انکاری تھے, انکار کرنے تھے. وہ سب کے سب کیا کرتے تھے؟ یہ واو علامت ضمیر ہو کر فاعل, یہ اس کا فعل نافرمانی کے معنی میں آئے گا نا. یہاں پہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جانے والے تھے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وَقَانُوا یعتدون وہ حد سے گزر جانے والے تھے. قانو میں یہ کیا ہے جی؟ علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہے اور یہ بن رہا ہے کانا کا اسم. اور یعتدون میں یہ واو جو ہے علامت ضمیر ہو کر فاعل جمع فعل, یہ فعل جمع فاعل جملہ جو ہے یہ کانا کی خبر بن رہا ہے. تو کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ یہ معطوف بنے گا اس معطوف علیہ کا, کیونکہ اس میں واو آ رہی ہے. تو یہ دونوں ایک مرکب جو ہے مرکب عطفی, یہ سبب بنے گا اس ذالکہ کا جو پہلے کام ہو رہا ہے. تو یہ سبب بنے گا اس پہلے کا کہ اس کے ان کے اوپر غضب, اور وہ کیوں ضربت مذلت ہوئی وہ یہ ہے بِأَنَّهُمْ, یہ با حرف جر اور سببیہ بتا رہی ہے کہ یہ سبب ہے اس کا, اس کے ماقبل کا. اور یہ با سببیہ کہہ رہی ہے یہ سبب ہے اس کے ماقبل کا جو یہ ہے. جزاک اللہ خیر جی.